جس تحریک علم سے اسلام کو وہ عروج ملا، خدا کی عزت کی قسم حضور نے فرمایا میں علم کا ایسا پیار دے کر جا رہا ہوں۔ یہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے طلباء تو نہیں ہے، ارے یہ اس معلم کائنات کی درسگاہ کے فیض یافتہ ہے۔ بھائی یہ نادان عقل کر کیسی بات کرتا ہے؟ سوئی کا دفعہ اور اونٹ، ان کا کوئی تقابل بھی ہے، کوئی موازنہ بھی ہے؟ یہ اونٹ کیسے گزارا جا سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے آپ جائیں نماز ادا کریں، مسئلہ میرا پورا ہو گیا۔ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ آج کے اس عظیم الشان دن جمعۃ المبارک کی ببرکت حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا عنوان اور موضوع گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی تربیت کا مقام، مرتبہ، عظمت و شان۔ چونکہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے جس ذات کو معلم کائنات کا ٹائٹل عطا فرمایا، کائنات کے معلم جنہیں بنا کر بھیجا، کائنات کے مربی بنا کر بھیجا، اللہ رب العزت نے ظاہر سی بات ہے ان کے تربیت اور تعلیم کے انداز اور طریقہ کو بھی اسی اعتبار سے عالمگیر بھی بنایا اور ہماگیر بھی بنایا، اور اسی اعتبار سے اثر آفرینی کا، اثر انگیزی کا اور اس کے اندر مؤثر کردار ادا کرنے کا اللہ رب العزت نے جو اس کے اندر مقام رکھا، اس کے اندر وزن رکھا، اس کی بھی ایک اپنی حیثیت ہے۔ ظاہر سی بات ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی زبان سے ادا ہونے والی تعلیم اور تربیت وہ کتنا اثر رکھتی ہوگی، اور اس کے اندر تاثیر کا کیا عالم ہوگا، وہ کس قدر مؤثر ہوگی۔ حضرات گرامی، یہی وجہ ہے کہ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ رب العزت نے معلم کائنات بنایا، تو معلم کائنات کے لیے آفاقی علوم کا ماہر ہونا بھی ضروری ہے۔ کائنات کے اندر جس قدر علوم پائے جائیں، جس قدر فنون پائے جائیں، ان تمام علوم و فنون کا وہ ماہر ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے کائنات والو تمہارے پاس ایسا معلم بصورت رسول بھیجا ہے، جو معلم تمہارے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے قلوب کا تصفیہ کرتا ہے، تمہیں پاک صاف منزہ مزکہ مبرہ مطہر بناتا ہے، اور فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں حکمت کی اور علم کی تعلیم عطا فرماتا ہے۔ معلم اور معلم بھی کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو معلم کائنات ہو اس معلم کائنات کے معاشرتی علوم پر ہماگیریت کا، عالمگیریت کا، اور اس پر محیط ہونے کا، اور اس کو شامل ہونے کا، اور اس کو عام ہونے کا، اپنے تمام علوم اور فنون اور ظاہری باطنی اوصاف کے لحاظ سے اس قدر ماہر ہونا ضروری ہے کہ وہ ہر اپنے منسلک کو مفید کے بارے بھی آگاہ کر سکے، غیر مفید کے بارے بھی آگاہ کر سکے، اور اسے فائدہ مند چیزوں کی تعلیم بھی دے اور اسے نقصان دہ چیزوں کے بارے میں بھی بتائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، فرمایا میرا محبوب ایسا معلم ہے جو تمہیں معروف کا حکم دیتا ہے اور تمہیں منکر سے منع کرتا ہے۔ اور جو معلم کائنات ہو وہ ایسا مشفق و مہربان بھی ہو، اس کے زبان کے اندر اور اس کے کردار کے اندر اور اس کے کلام کے اندر اور اس کی صحبت کے اندر ایسی رأفت و رحمت، نرمی، پیار، شفقت، اپنائیت محسوس ہو کہ پڑھنے والا یوں محسوس نہ کرے کہ میرا استاذ سخت گیر ہے، یا میرے استاذ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے دور کر دیتی ہے، مجھے ڈرا دیتی ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے طلباء کے لیے، آپ کی خدمت میں آ
کر علم حاصل کرنے والوں کے لیے رافت و رحمت، مہربانی، شفقت، پیار اور محبت کا ایسا منبع بنایا کہ رب فرماتا ہے یہ ایسے معلم کائنات ہیں، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرما تمہارے بارے میں یہ چاہتے ہیں کوئی جہنمی رہے ہی نہ، سارے جنتی بن جائیں، اور یہ ایسے مہربان ہیں، ایسے رحیم ہیں، ایسے رؤوف ہیں۔ فرمایا انہیں اپنی تکلیف کا تو احساس ہی نہیں ہے جتنا تمہاری تکلیف کا انہیں احساس ہے۔ فرمایا اس معلم کی یہ وصف ہے، وصف عالی ہے، یہ شان عالی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ معلم ایسا ہو، وہ معلم ایسا ہو جس کے پاس ماضی کے احوال بھی ہوں، وہ معلم ایسا ہو جو معلم کائنات ہو، وہ حال کو بھی جانتا ہو، مستقبل کے بارے میں مکمل آگاہ ہو، ماضی حال مستقبل پر بیک وقت نگاہ رکھتا ہو، اور ایسا معلم کائنات ہو تو رب فرماتا ہے وما هو علی الغیب بدنین۔ فرما میرا محبوب چونکہ معلم کائنات بن کر آیا ہے، اس کی نگاہ سے کوئی چیز اوجھلی نہیں ہے، ساری کائنات کو میں نے اس کے سامنے عیاں بیاں کر دیا ہے۔ معلم کائنات کے لیے ایسا معلم کائنات کے لیے ایسا وصف ہونا بھی ضروری ہے جو وہ بولے وہ حقیقت کا نشان بن جائے۔ اس لیے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ معلم کائنات کے لیے ایسا وصف ہونا بھی ضروری ہے، اس کا ایک ایک عمل، اس کا ایک ایک فعل، اس کا ایک ایک قول، اس کا ایک ایک کردار، اس کی نقل و حرکت، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا بولنا چالنا، اس کا کھانا پینا، اس کا جاگنا اور سونا، اس کا ایک ایک لمحہ زندگی کی ایک ایک ساتھ۔ فرما ایسی مشعل رہا ہو کہ رب فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کائنات والو یہ معلم ایسا نہیں، یہ کائنات کا معلم بن کر آیا ہے تو اس کی زندگی کا ایک ایک عمل تمہارے لیے حیات بخش بھی ہے، نفع بخش بھی ہے۔ جو معلم کائنات ہو اس کے اندر یہ عالمگیر اوصاف پائے جائیں، وہ تمام آفاقی علوم و فنون کا ماہر بھی ہو، وہ معاشرتی اور زندگی میں پیش آنے والے ہر شعبہ زندگی پر تمام علوم اور تمام مفید اور غیر مفید امور پر، باتوں پر آگاہ اور واقف بھی ہو۔ جو معلم کائنات ہو اس کے لیے ضروری ہے مشفق و مہربان بھی ہو، رؤوف و رحیم بھی ہو۔ جو ساری کائنات کا معلم بن کر آئے وہ تمام ظاہری، باطنی، سوری، مانوی، مخفی، پوشیدہ ہر طرح کی چیزوں کا جاننے والا بھی ہو۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہو، وہ باطن کو بھی جانتا ہو، وہ پوشیدہ کو بھی جانتا ہو، وہ غیوب کو بھی جانتا ہو، ظواہر کو بھی جانتا ہو۔ اور جو معلم کائنات بن کر آئے اس کے لیے ضروری ہے اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ حقیقت کا نشان قرار پائے، کہیں کجی نہ آئے، کہیں نقص نہ آئے، کہیں کمی نہ آئے، کہیں لچک نہ آئے، کہیں کمزوری نہ آئے، کہیں عجز نہ آئے، کہیں عاجزی نہ آئے، کہیں انکساری نہ آئے۔ اس کے کلام کے اندر کہیں ایسی لچک نہ پائی جائے کہ اس لچک کی وجہ سے کچھ اور محسوس ہو۔ فرمایا اس کا کلام اور اس کے کلام کا ایک ایک جملہ حقیقت کا ترجمان بھی ہو، حقیقت کا نشان بھی ہو۔ جو معلم کائنات بن کر آئے فرمایا پھر اس کے ایک ایک عمل کو جو بھی حاصل کر لے اس کے لیے نفع بخش بھی ہو جائے، اس کے لیے حیات بخش بھی ہو جائے۔ میرے آقا کو رب نے معلم الکائنات بنا کر بھیجا، اس لیے حضور فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں ساری کائنات کا معلم بن کر آیا ہوں۔ معلم، تعلیم دینے والا، تربیت دینے والا۔ حضور نے اپنی نبوت کے کاموں کے اندر، اپنی نبوت کے احکامات میں سب سے پہلے جہاں سے آغاز فرمایا وہ علم تھا۔ وہ کیا تھا؟ علم تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے لم تکن نبوۃ قطو الا کان بین یدیہا جہالۃ۔ فرمایا کوئی نبی نہیں آیا مگر اس نبی کے آنے سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ جہالت سے پر تھا، جہالت سے معمور تھا، اس کے اندر اندھیرا تھا، ظلمت تھی، دلالت تھی، جہالت تھی، لا علمی تھی۔ فرمایا نبی آیا اس نے علم کی روشنی پھیلا دی۔
اور ہر نبی نے جس سطح پر آ کر کام کیا اس سطح پر اس کا کام شاید کہ کسی حد تک وہ اس طرح ممکن تھا کہ وہ اسے پھیلا سکے، عام کر سکے، لیکن آپ کے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور حضور نے ایسی سطح پر کام شروع فرمایا کہ جس سطح سے کسی نبی کو بھی وہ کام شروع نہیں کرنا پڑا، کسی نبی نے اس سطح سے وہ کام شروع نہیں کیا جس سطح سے حضور نے کام شروع فرمایا۔ جس دور کے اندر علم کی بات کو، علم کے کلمہ کو، موت کو اس علم کے کلمہ سے بہتر سمجھا جاتا، یعنی آقا علیہ السلام نے علم کی بات فرمائی، حضور نے رب کی توحید کے بارے بتایا، اسلام کے بارے بتایا، حضور نے جہالت سے نکالنے کی بات کی، حضور روشنی کی طرف لانے لگے، ظلمت سے نور کی طرف حضور نے انہیں سفر کا کہا تو وہ تمنا کرنے لگے یا اللہ اس کلمہ سننے سے بہتر ہے، اس علم کی بات سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں۔ یعنی علم کی بات پر جب وہ موت کو ترجیح دیتے ہوں گے، موت کو فوقیت دیتے ہوں گے، موت کو اہمیت دیتے ہوں گے، تو حضرات گرامی بتائیے اس دور کے اندر علم کی بات کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک علم کو پست نہیں ہونے دیا، آقا علیہ السلام نے تحریک علم کو زیر نہیں ہونے دیا، آقا علیہ السلام نے اس تحریک علم کو کمزور نہیں پڑنے دیا۔ یہ تحریک علم مکہ میں نہیں چلی تو حضور نے مدینہ میں آ کر چلانا شروع کر دیا، مدینہ میں ڈیرا لگایا اور صفہ اور چبوترا کے مقام پر بیٹھ کر میرے آقا نے علم کی روشنی کو پھیلایا، جس کے اندر پڑھنے والے طلباء کبھی 400 ہوتے، کبھی 700 ہوتے، کبھی 900 ہوتے، کبھی 1000 ہوتے، کبھی یہ تعداد 1200 تک ہیں، علماء فرماتے 1400 تک چلی جاتی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علم، طریقہ تدریس اس طرح نہیں تھا جس طرح آج کل ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر پڑھاتے تھے، کبھی وحی جلی کی تعلیم ہو رہی ہے، کبھی وحی خفی کی تعلیم ہو رہی ہے، کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چبوترا کے مقام پر تعلیم دے رہے ہیں، کبھی مسجد کے اندر تعلیم دے رہے ہیں، کبھی گھر کے اندر تعلیم دے رہے ہیں، کبھی سفر کے اندر تعلیم دے رہے ہیں، کبھی میرے آقا جنگ کے میدان میں تعلیم دے رہے ہیں، کبھی میرے آقا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ تعلیم دے رہے ہیں، کبھی میرے آقا وادیوں میں تعلیم دے رہے ہیں، کبھی میرے آقا آبادی اور کھیت میں تعلیم دے رہے ہیں۔ میرے آقا جہاں جہاں بھی تھے حضور نے وہیں پر تعلیم کا یہ اہم کام جاری رکھا۔ یہی وجہ ہے اس سینہ نبوت کے ساتھ جس کو اور اس کے علوم کے ساتھ، اس کے بحر بے کراں اس علوم کے سمندر کے ساتھ جس کا تعلق جڑتا گیا، خدا کی قسم وہی روشن ہوتا گیا۔ اس درسگاہ نبوت کے طلباء کے اندر اگر دیکھو کہیں صدیق اکبر ہے، درسگاہ نبوت کے ان تشنگان علوم میں دیکھو تو کہیں سیدنا فاروق اعظم ہے، کہیں سیدنا عثمان ذو النورین ہے، کہیں سیدنا مولا کائنات ہے، کہیں سیدنا ابو عبیدہ ہے، کہیں عبداللہ بن مسعود ہے، کہیں عبداللہ بن عمر ہے، کہیں عبداللہ بن زبیر ہے، کہیں عبداللہ بن عباس ہے، کہیں سلمان فارسی ہے، کہیں ابو ذر غفاری ہے، کہیں بلال حبشی ہے، کہیں عمار بن یاسر ہے، کہیں سیدنا ابو ہریرہ ہے۔ وہ ابو ہریرہ خدا کی قسم کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی دکان چلاتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی کام کاج کرتا ہے، کوئی اپنے گھر کو چلاتا ہے، کوئی بال بچوں کے اندر مصروف رہتا ہے، جی کوئی مطلب سفر میں تجارت کے معاملات کو اختیار کرتا ہے، لیکن ابو ہریرہ کہتے ہیں نہ دکان چلاؤں گا، نہ گھر بناؤں گا، نہ گھر میں بیٹھوں گا، نہ بیوی بچے پالوں گا، نہ کھیتی باڑی کروں گا، نہ زمین کو میں اس طرح ہل چلا کے کھیت بوؤں گا، نہ میں تجارت کے لیے سفر کروں گا، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، میں تو حضور کے گھر کے سامنے چبوترے پر پڑا رہوں گا۔ حضور کی زبان جو حق کی ترجمان ہے، اس سے جو جملے ادا ہوں گے، کبھی وہی جلی صادر ہوگی، کبھی وہی خفی صادر ہوگی۔ ابو ہریرہ یہ حضور کے علوم و اسرار کے راز و نیاز جمع کرے گا، یہی سیکھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا زیادہ روایات کسی صحابی سے نہیں ہے جتنا زیادہ حضرت ابو ہریرہ سے ہیں، چونکہ صفہ کی درسگاہ کا یہ عظیم طالب العلم، یہ حضور جب بولتے تو وہ پھول اکٹھے کرتا رہتا تھا، اپنے سینے کے اندر سما لیتا۔ جب میرے آقا اپنے دولت خانہ پر تشریف لے جاتے،
میرے آقا حجرہ پاک کے اندر چلے جاتے تو ان کی نگاہیں حضور کے دروازے پہ لگ جاتی کہ کب سرکار اپنے در دولت سے باہر تشریف لاتے ہیں، اور حضور کی اس وما ینطق عن الہوا کی زبان سے ان قدس کی پتیوں سے پھول جھڑتے ہیں، موتی نکلتے ہیں، تو ابو ہریرہ چن کر انہیں اپنے سینے کے اندر سماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بس یہی ایک کام تھا، باقی لوگ بہت سارے کام کرتے، لیکن ابو ہریرہ بس یہی کام کرتے کہ میں نے اپنی زندگی علم کے لیے وقف کر دی ہے۔ اور بیک وقت 70 صحابہ حضور کے مدرسہ کے اندر موجود رہتے تھے، 70، اور یہ وہ کھیپ تیار ہو رہی تھی، معلم کائنات وہ کھیپ تیار کر رہے تھے جنہوں نے شرق غرب شمال جنوب عرب عجم کائنات کے اندر جا کر سینہ نبوت سے نکلنے والے علوم سے کائنات کو آشنا کرنا تھا، کائنات کو پڑھانا تھا، سکھانا تھا۔ اس لیے حضور نے فرمایا میرے غلاموں تم ایسے ہو اصحابی کا نجوم بأیہم مقتدیتم اہتدیتم، فرما ہر صحابی کو علم و معرفت سے ایسا مزین و آراستہ کر دیا ہے جیسے جس کا دامن کوئی بھی پکڑے گا، فرما وہ نجوم علم کا بھی ستارہ ہے، وہ نجوم ہدایت بھی ہے، وہ نجوم علوم بھی ہے، نجوم عرفان بھی ہے، نجوم معرفت بھی ہے، جس کا دامن پکڑے گا وہی ہدایت پا جائے گا۔ نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، فرمائے حق اہل سنت۔ حضور کے مدرسے کے اور حضور کی درسگاہ کے طلباء کی یہ شان کیوں نہ ہو؟ یہ کوئی امام احمد رضا کے شاگرد تو نہیں ہے، یہ کوئی غزالی زماں کی درسگاہ کے تعلیم یافتہ تو نہیں ہے، یہ کوئی امام سیوطی کے پاس پڑھنے والے، امام ابن حجر کے پاس پڑھنے والے قسطلانی عسقلانی کے شاگرد تو نہیں ہے، یہ غوث جلی کے شاگرد تو نہیں ہے، یہ داتا صاحب کے شاگرد تو نہیں ہے، یہ میرے علی کے مدرسے کے فیض یافتہ تو نہیں۔ کیوں؟ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ہدایت کے بھی ستارے ہیں، علم کے بھی ستارے ہیں، معرفت کے بھی ستارے ہیں۔ یہی وجہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کو بڑی اہمیت دی، علم کو بڑی اہمیت دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ایک مرتبہ حضور مسجد میں تشریف لائے، سرکار کائنات امام الانبیاء نے دیکھا 2 حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک حلقہ ذکر والوں کا، ایک حلقہ علم والوں کا۔ میرے آقا ذکر والوں میں نہیں بیٹھے، حضور علم والوں میں آ کر بیٹھ گئے، اور حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور مجھے زیادہ حکم دیا گیا ہے کہ علم والوں کی صحبت اختیار کروں۔ اور حضور نے فرمایا مجھے رب نے حکم دیا ہے، میرے حبیب یہ دعا کیا کرو، رب زدنی علما، مولا میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ دعا رب نے حضور کو ارشاد فرمائی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم سب اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، ہمارے اندر علم کی کتنی تڑپ ہے؟ بتائیے دن میں کتنی بار دعا مانگتے ہیں مولا دین کے علم میں اضافہ فرما؟ ہم تو بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے، 2 منٹ اوپر ہو جائیں بڑی کھلبلی مچ جاتی ہے کہ 2 منٹ زیادہ بیٹھ کر حدیث کیوں سن لی ہم نے، قرآن کی آیت کو کیوں سمجھ لیا؟ حضور کی حدیث ہے ایک بندہ 1000 رکعت نماز نفل ادا کرے اور ایک بندہ ایک مسئلہ شریعت کا سیکھ لے، سرکار فرماتے ہیں وہ 1000 رکعت نماز نفل کا اتنا ثواب نہیں جتنا ایک مسئلہ کے سیکھنے کا ثواب ہے۔ تدارس العلم ساعۃ خیر من احیاءها، حضور فرماتے ہیں ساری رات نفل پڑھنا، شب بیداری کرنا، اس کا ثواب اتنا نہیں جتنا 1 گھنٹہ بیٹھ کر علم دین پڑھنے کا ثواب ہے۔ آج نماز پڑھنے والا کہتا ہے میں نے 2 رکعت نفل پڑھ کر بڑا کمال کر لیا، یہ جو 3 گھنٹے بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، اس کے بارے وہ گھٹیا نگاہ رکھتا ہے، تنگ نظر ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ کیا کر رہا ہے، یہ کون سی چیز پڑھ رہا ہے؟ اور میں نے کہا یار آج تو ہماری عوام کو یہ شعور نہیں، پہلے والے بادشاہوں کے پاس بڑا شعور تھا، بڑی ان کے اندر نگاہ تھی، دوربینی تھی، باریک بین تھے۔ حضرت شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کا بادشاہ ایک مرتبہ درسگاہ میں آئے، بچہ طالب علم پڑھ رہا ہے، پوچھا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہتا ہے قافیہ پڑھ رہا ہوں۔ بیٹا سناؤ گے؟ جی حضور سناؤں گا۔ فرما پڑھ۔ بچے نے پڑھا الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفردا مفرد مفردا، فرما ترکیب کو روشن کا الکلمۃ فعل لفظ فاعل، آپ نے
انعام نکالا اس بچے کو دے دیا. انعام بڑا بھاری تھا, بڑا قیمتی تھا. آپ کے ساتھ وزیر مشیر, پہلے والے وزیر مشیر بھی علم والے ہوتے تھے, جاہل نہیں ہوتے تھے. وہ خود قرآن و سنت اچھی طرح جانتے ہوتے تھے, وہ ان پڑھ جاہل اجڑ نہیں ہوتے تھے. آج تو صورتحال یہ ہے علم والوں کو نیچا دکھایا جاتا ہے, جہلا کو اونچا کیا جاتا ہے. آج تو یہ پرفتن دور ہے. میرے نبی تحریک علم لے کر چلے, اسی صحابہ نے تحریک علم کو آگے بڑھایا, پھر تابعین نے بڑھایا, پھر تبع تابعین نے بڑھایا, پھر بزرگان دین, فقہا, مجتہدین, صحابہ, مفسرین, محدثین, صوفیاء, اولیاء, یہ تحریک علم آگے بڑھاتے رہے. اس سے امتی آئیں گے, اگر سریا پہ علم ہوا تو وہاں سے بھی حاصل کر لیں. سریا سے علم حاصل کریں گے. اب تو زمین سے علم حاصل کرنا ہمیں فرصت ہی نہیں ہے, شعور ہی نہیں ہے, عقل ہی نہیں ہے, وہ دانستی نہیں, وہ سمجھ ہی نہیں. وہ ایک تھا نا کہ مطلب شیطان آیا جلدی جلدی, اس نے کہا فجر کا ٹائم ہے, تھوڑا سا وقت رہتا ہے, حضرت تعالیٰ مسئلہ تو بتا دیں جلدی جلدی. کہا یار نماز کا ٹائم ہے, کیا مسئلہ تو پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا بس حضرت چلتے چلتے مسئلہ بتا دینا جلدی جلدی. کہا پوچھ, کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا پوچھنا یہ ہے, شیطان نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوئی ہے نا, اس کا جو دفعہ ہے, سوراخ ہے, کیا اس سے اللہ تبارک و تعالی اونٹ کو گزار سکتا ہے؟ وہ ایک عبادت گزار تو تھا, زاہد تو تھا, صوفی تو تھا, شب زندہ دار تو تھا, عبادت گزار تو تھا, لیکن علم بیچارے کے پاس پورا سورا تھا. اس نے کہا اے نادان عقل کر, کیسی بات کرتا ہے؟ سوئی کا دفعہ اور اونٹ, ان کا کوئی تقابل بھی ہے, کوئی موازنہ بھی ہے؟ یہ اونٹ کیسے گزارا جا سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے, آپ جائیں نماز ادا کریں, مسئلہ میرا پورا ہو گیا. وہ چلا گیا کسی صاحب علم کے پاس, کہتے ہیں حضرت ذرا مسئلہ تو بتا دیں. انہوں نے کہا یار نماز کا ٹائم ہے, کون سا مسئلہ پوچھنا ہے, یہ کون سا وقت ہے؟ مسئلہ پوچھنے کے لیے ٹائم ٹیبل چاہیے, وقت چاہیے. کہا حضرت بس چلتے چلتے بتا دینا. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ سوئی کے دفعے سے اللہ تبارک و تعالی اونٹ کو گزار سکتا ہے. کہا ارے بدبخت, تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ رب فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ تو اونٹ ہے, رب چاہے تو ساری کائنات, 14 طبق زمین, 14 طبق آسمان, اس اونٹ کے دفعے سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ گزار سکتا ہے. یہ ہے علم کی شان. حضرات گرامی, علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. میرے آقا علم لے کر آئے, علم کو آگے بڑھایا. ہمیں بھی چاہیے ذرا ذوق رکھیں. واہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.